السلام علیکم دوستو، آج ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے کب اور کیا اثرات مرتب ہوئے تھے اور اس جادو کا توڑ کیسے کیا گیا تھا۔ دوستو، جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ ان میں کالا جادو سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ کالے جادو سے شیطانی طاقتوں کے ذریعے کسی بھی انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ اس کو تکلیف دہ موت دی جا سکتی ہے۔ دوستو، جادو کی حقیقت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جادو کا آغاز انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس کا ایک مکمل پس منظر جس کے متعلق انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا۔ بابل ایک شہر کا نام تھا جہاں ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی کرنے پر ان کو جادو سکھانے کی سزا ملی۔ یعنی جادو ایک علم ہے اور اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں مسلمان ہوں تو بھی اس عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار نے کئی مرتبہ جادو کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ لیکن ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے، جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عصام سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جھوٹے خداؤں کی جگہ ایک حقیقی خدا کی طرف بلا رہے تھے۔ ان لوگوں نے، جن میں زیادہ تعداد جادوگروں کی تھی، لبید بن عصام سے کہا کہ ہم نے محمد پر بہت مرتبہ جادو کرنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی کامیابی نہیں ملی، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو، یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد پر کوئی ایسا جادو کر دو کہ یہ ہماری گرفت میں آ جائیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک کی کنگھی کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دانتوں پر جادو کیا گیا۔ بعض اور روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عصام نے خود جادو کیا تھا اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادو کرنے والی تھیں۔ لبید بن عصام نے ان سے جادو کروایا تھا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کی روایات میں صرف لبید بن عصام کا ذکر ہے۔ اس جادو کو ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں ذی اروان کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ جادو کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ دوسرے سال اس جادو کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 دن سخت گزرے اور آخری 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی زیادہ تکلیف دہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھلتے چلے جا رہے تھے اور کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے، مگر حقیقت میں وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہ گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہ دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض کی ادائیگی معمول کے مطابق فرماتے رہے اور کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایات میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی کوئی آیت بھول گئی ہو۔ آخر کار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہلکی نیند طاری ہوئی اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھ رہا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔
حضرت عائشہ نے عرض کی کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس آئے، یہ دونوں فرشتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک سرانے کی طرف تھا اور دوسرے پاؤں مبارک کی طرف۔ یہ دونوں فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عصام نے۔ پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں پر جادو کے ایک نر کھجور کے گوشے سے بنی گلاب کے اندر رکھا گیا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اروان کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس جادو کو کیسے ختم کیا جائے؟ جواب آیا کہ کنویں کے پانی کو نکال دیا جائے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے۔ اتنی گفتگو کے بعد فرشتے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت عمیر بن یاسر اور حضرت زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جادو کو نکالنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ گلاب برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گھریں لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موضع 3 پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گروہ کھلتی گئی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی رہی اور یوں ساری گھریں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلایا۔ پھر جب اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ کہا کہ مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں جھگڑا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اس حدیث مبارکہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کا اثر ختم فرما دیا اور یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ جادو واقعی ایک شیطانی عمل ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو فرعون نے جادو کہا۔